اللہ نظاما لملت، اللہ نے جعل اللہ طاعتا نظاما للملت، پروردگار عالم نے اس ابدی و ازلی سرمدی و سمدی ذات نے ہماری اطاعت کو نظام بنا دیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، معصومہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پروردگار نے، اس ابدی و ازلی ذات نے ہماری اطاعت کو مسلمانوں کے لیے، ملت مسلمہ کے لیے نظام بنا دیا ہے۔ یعنی نظام وہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اور میں اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ شہزادی نے دربار خلافت میں جانے کے بعد مطالبہ فدق کیا تھا، کیا معصومہ کو اس چند پیڑوں کی ضرورت تھی؟ کیا اس باغ کے ٹکڑے کی ضرورت تھی؟ کیا اس زمین کی ضرورت تھی؟ کیا کھجوروں کے چند درختوں کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں، معصومہ عالمیان کو چند کھجور کے درختوں کی ضرورت نہیں تھی، اس زمین کے اس خطے کی ضرورت نہیں تھی، چند پیڑوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک نظام کو بچانے کے لیے نکلی تھی، ایک نظام کو بتانے کے لیے نکلی تھی کہ دیکھو میں جو دربار خلافت میں جا کے مطالبہ فدق کر رہی ہوں، میں بتا دینا چاہتی ہوں مجھے فدق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ فدق قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک علامت بن جائے گا، ایک استعارہ بن جائے گا کہ کون لوگ وہ ہیں جنہوں نے علی و فاطمہ کا حق غصب کیا تھا، کون لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ کہا تھا نا نظاما للملت، ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام۔ اب اسی سنجیدگی سے اور آہستہ آہستہ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، شہزادی کون ہے جانتے ہیں؟ معصوم عالمیان وہ ہیں جنہوں نے حریم ولایت و نبوت کی حفاظت کی بچپنے ہی سے، 18 سال کی عمر میں نہیں، بلکہ جب شہزادی چھوٹی سی تھی، معصوم شہزادی 5-6 برس کی تھی، اور جناب ابو طالب کی انگلی پکڑ کے اور سرکار رسالت اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے گھر کے باہر جایا کرتی تھی، تبلیغ کا ساتھ ساتھ نکلا کرتی تھی، اس وقت بھی نبوت اور رسالت کی حفاظت کی۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، بتائیں کس طرح سے سرکار رسالت کے ساتھ چہیتی اور ننھی اور پیاری اور معصوم بیٹی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی۔ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی سرکار رسالت کو دیکھا کہ سرکار سجدے میں گئے ہیں، اس نے تمام غلاظت لا کے سرکار کے اوپر ڈال دی۔ ننھی سی فاطمہ، ننھی سی زہرا یہ منظر دیکھ رہی تھی، دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا کے لباس کو صاف کیا، کپڑوں کو صاف کیا۔ بابا آپ تو ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی اچھا سوچا کرتے ہیں، آپ تو ان کو اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں برائیوں سے روکنے کے لیے کہا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ننھی سی فاطمہ یہ مناظر دیکھ رہی تھی، اپنے بابا کے ساتھ ساتھ گھر پہ آئی، اضملالی کیفیت ہے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، فاطمہ پریشان ہے۔ جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ اپنی ننھی سی پوتی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بابا، دادا جان کیا میرے بابا کا بچانے والا کوئی نہیں؟ کیا میرے بابا کی مدد کرنے والا کوئی نہیں؟ کیا میرے بابا کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں؟ کہا فاطمہ تجھے کس نے پریشان کیا؟ تجھے کون اذیت دے رہا ہے؟ تجھے کون ستا رہا ہے؟ کہا دادا جان میں اس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئی تھی، ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا عمل انجام دیا۔ کہا اچھا بیٹا۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے تمام ہاشمی جوانوں کو بلایا، اب بلانے کے بعد کہا کہ اپنی اپنی تلواروں کو چادروں کے نیچے چھپا لو،
میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چلو۔ جتنے بھی ہاشمی نوجوان تھے تلواروں کو لے کے خانہ کعبہ کے دروازوں پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا جو بھی نکلنے کی کوشش کرے یا گستاخی کی کوشش کرے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا۔ تمام ابو طالب کے نوجوان، ہاشمی نوجوان تلواروں کو لے کے خانہ کعبہ کے دروازوں کو اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابو طالب اندر پہنچے اور اندر پہنچنے کے بعد ابو جہل کی طرف دیکھا، گریبان پکڑ کے اٹھایا اور گریبان پکڑ کے اٹھانے کے بعد زمین پر پٹکا اور پٹکنے کے بعد ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ جاؤ جتنی بھی غلاظتیں ہیں اٹھا کے لاؤ، اور سب غلاظتیں ابو جہل کے اوپر ڈالی اور اسی طرح ان دوسرے سرداروں کے اوپر ڈالی جو سرکار کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کہا سنو، میں ابو طالب تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کے بعد کسی نے بھی میرے بھتیجے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اس زمین پر زندہ نہیں بچنے پائے گا، اس کا سر اس کے تن پر نہیں دکھائی دے گا۔ یہ ابو طالب کا کارنامہ تھا، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ کارنامہ انجام دیا ابو طالب نے، لیکن اس کا سبب کون بنا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، کس نے جناب ابو طالب کے جذبات کو ہویدا کیا؟ کس نے جناب ابو طالب کو یہ عمل انجام دینے کے لیے اکسایا؟ وہی شہزادی معصومہ عالمیان، وہی سرکار رسالت کی اکلوتی بیٹی، وہی فاطمہ زہرا جو نبوت و ولایت و عصمت و امامت کی محافظہ بن کے میدان عمل میں نکل کے آئی۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، جب سرکار رسالت، آج آپ اسی انداز میں سن لیجئے معصومہ کی معرفت کے حوالے سے، سرکار رسالت مکے کو خیر آباد کہہ کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک مسجد تھی جس مسجد میں تمام اصحاب بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور مسجد سے ملا ہوا معصومہ کا گھر تھا۔ اب سنیے عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں کہ ایک دن سرکار رسالت نے تمام اصحاب کرام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین کام کیا ہے؟ تو سب اپنے اپنے انداز سے بتانے لگے، سب اپنے اپنے طریقے سے بتانے لگے، لیکن یہاں بس جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں پیچھے سے اٹھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر حضور نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں پیچھے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد معصومہ کے دروازے پر گیا، دق الباب کیا، سلام کیا، اور جب اندر سے جواب سلام آیا تو میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا اے معصومہ یہ بتائیے عورتوں کے لیے بہترین کام کیا ہے؟ تو معصومہ نے اندر سے جواب دیا، سلمان جاؤ جا کے بابا سے کہہ دینا کہ عورتوں کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ نہ ان کی نگاہ نامحرم پر پڑے، نہ نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ ڈالے، اور عورتوں کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ جواب ذہن نشین رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ جناب سلمان فارسی واپس مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اصحاب کے درمیان بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت نے سلمان فارسی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سلمان تم بتاؤ عورتوں کے لیے بہترین کام کیا ہے؟ تو سلمان مسکرائے، ہنسے اور مسکراتے مسکراتے جواب دیا، سرکار عورتوں کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھے، اور عورتوں کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور پوچھتے ہیں سلمان یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جواب کہاں سے ملا؟ یہ جواب کہاں سے ملا؟ سلمان نے فوراً کہا حضور جہاں سے جواب ملنے کی امید تھی، جہاں سے جواب ملنا چاہیے تھا۔ کہا سلمان جواب پوچھا ہے؟ کہا ہاں سرکار میں وہیں سے جواب لے کے آیا ہوں جہاں جبریل امین بھی آیا کرتے ہیں جھولا جھلانے کے لیے۔ میں بس آپ کے ذہنوں کو روک رہا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں۔
تو معصومہ نے سلمان فارسی سے کہا کہ عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے، عورت کا بہترین کام یہ ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ بہت توجہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے جب فدق کا مسئلہ آیا تو یہی معصومہ گھر سے باہر نکلی یا نہیں، دربار خلافت میں گئی یا نہیں، مسجد کی سیڑھیوں پر جا کے خطبہ دیا یا نہیں؟ بہت توجہ چاہیے۔ یعنی معصومہ نے بتایا کہ دیکھو جب عام حالات ہوں تو عورتوں کا بہترین کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں، امور خانہ داری کو انجام دیں، بچوں کی تربیت کریں، اور جب دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، شریعت کے اوپر، ایمان کے اوپر وقت آئے تو عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی واجب ہو جایا کرتا ہے، ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں معصومہ دربار خلافت میں جایا کرتی نہیں، دربار خلافت میں گئی معصومہ، جا کے خطبہ دیا۔ بس ربط مصائب کے لیے چند جملے سن لی۔ معصومہ نے جا کے دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا۔ کیوں خطبہ دے رہی تھی؟ توحید کا درس کیوں دے رہی تھی؟ کس وجہ سے دے رہی تھی؟ معصومہ یہ سب تو مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج پر جانے والے ہیں، خیر و خیرات کرنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، عالم اسلام کی بڑی شخصیتیں ہیں۔ آپ انہیں توحید کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ شاید معصومہ جواب دیں، جانتے نہیں ہو، اگر یہ توحید کو سمجھتے ہوتے تو مجھے دربار خلافت میں آنے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ انہوں نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا ہے، لہذا مجھے دربار خلافت میں آنا پڑا، میں دربار خلافت میں آئی۔ لیکن بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب معصومہ جایا کرتی تھی تو کبھی کبھی ساتھ میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم بھی ہوا کرتی۔ آپ خود چلی جاتی شہزادی، یہ زینب و ام کلثوم کو لے کے کیوں گئی؟ یہ شہزادیوں کو لے کے کیوں گئی؟ یہ بچیوں کو لے کے کیوں گئی؟ کہا سنو، میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، آج میں دربار خلافت میں جا کے جب اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہوں تو سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ کل کوفے اور شام کے بازار میں جب میری زینب بولے گی تو جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو جائیں گی۔ آج میں حق کا مطالبہ کر رہی ہوں، کل کوفے اور شام کے بازار میں جا کے میری زینب اپنے حق کا مطالبہ۔ آخر میں مصائب سے پہلے میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ استغاثہ جناب فاطمہ، جناب زہرا، جانتے ہیں 6 معصوموں سے سند، اور معصوم کہتے ہیں اگر خلوص دل کے ساتھ کوئی شخص اس وظیفے کو انجام دیتا ہے اور استغاثہ جناب زہرا کے عمل کو کرتا ہے تو اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی۔ آپ جناب عباس کی بارگاہ میں ہیں تو ایک مرتبہ استغاثہ جناب زہرا کے عمل کو ضرور انجام دیجیے۔ اور وہ کس طرح سے؟ 2 رکعت نماز حاجت، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیے اور کسی بھی عالم دین سے پوچھیے 7 مرتبہ یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی کا عمل انجام دیں۔ 100 مرتبہ دائیں جانب دائیں رخسار رکھیے، 100 مرتبہ بایاں رخسار رکھیے، اور 100 مرتبہ سجدے میں جائیے اور اس عمل کو انجام دیجئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد۔ تو پروردگار ان مومنین کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے جو معصومہ کے حوالے سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ بھی سنیے کہ میں نے یہ وظیفہ یہاں پر کیوں بیان کیا، استغاثہ جناب زہرا کے عمل کو کیوں بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں آپ اہل بیت کو بہت بڑا دیا کرتے ہیں، بہت آگے لے جایا کرتے ہیں، لیکن میں آج آپ کو ربط مصائب سے پہلے حد بتا دینا چاہتا ہوں۔ انسان جب گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے جانور سے بدتر، پتھروں سے بدتر، پیڑ پودوں سے بدتر ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب انسان بلندی پہ جاتا ہے، انسان اٹھتا ہے تو ابدیت کی منزل پر آنے کے بعد اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ آگے خدا ہوتا ہے، پیچھے بندہ ہوتا ہے۔
آگے الوہیت ہوتی ہے، پیچھے بندگی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ انسان بس خدا نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ استغاثہ جناب زہرا کے ساتھ ساتھ معصومین نے، پروردگار نے یہ 2 رکعت نماز کیوں رکھی؟ کہ 2 رکعت نماز اس وجہ سے رکھی گئی کہ تم مانگو اہل بیت سے، مانگو فاطمہ سے، مانگو حسن سے، مانگو حسین سے، کسی وسیلے کی ضرورت یہی ہے، لیکن مانگتے مانگتے انہیں خدا نہ سمجھ بیٹھنا، انہیں خدا کا بندہ سمجھنا، لہذا 2 رکعت نماز رکھی گئی۔ پہلے خدا کو یاد کرنا، بعد میں ان سے براہ راست مانگنا، تم جو بھی مانگو گے تمہیں وہ ملے گا۔ معصومہ سب کچھ عطا کرنے، سب کو نوازنے والی ہیں، اور ان کی تربیت کے اثرات ہی یہ تھے۔ شہزادہ حسن بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کا وقت تھا، میں مادر گرامی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اماں تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور تسبیح ایک تسبیح پڑھتی ہیں، اور پڑھنے کے بعد کسی نہ کسی پڑوسی کا نام لے کے، کسی نہ کسی پڑوسی کا نام لے کے اس کے حق میں دعا کیا کرتی۔ رات بھر یہ عمل انجام دیا فاطمہ نے۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو شہزادے کہتے ہیں کہ میں مادر گرامی کے قریب گیا، اور جانے کے بعد کہا اماں جان آپ نے رات بھر دوسروں کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے دعا نہیں کی؟ تو جانتے ہیں شہزادی نے کیا کہا؟ معصومہ کہتی ہیں بیٹا اولہ جار بعدہ دار، پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، بعد میں گھر والے کا حق ہوا کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حق میں دعا کرو، پروردگار تمہاری دعاؤں کو خود بخود قبول کر لے گا، تمہاری حاجتوں کو خود بخود محسوس کر لے گا۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، نہ میرے اندر ہمت و طاقت و سکت ہے، اور نہ ہی وقت میں گنجائش ہے۔ لیکن جس معصومہ نے، جس انسیہ حورہ نے، جس صدیقہ طاہرہ نے، جس رسول کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی نے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی، ان مسلمانوں نے معصومہ عالمیان اور رسول کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں۔ وفات رسول کے بعد جس دروازے پر روزانہ سرکار سلام کرنے آتے تھے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر لی گئیں۔ کیسے سن پائیں گے آپ؟ ہمارے استاد گرامی جب معصومہ کا نام آیا کرتا تھا، شہزادی کا نام آتا تھا، تو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے تھے، دانت کٹکٹانے لگتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ سب کے مصائب قابل برداشت ہیں، لیکن جناب زہرا کے مصائب ایسے ہیں جو برداشت نہیں کیے جاتے۔ ارے ابھی چند ہی دن تو ہوئے تھے کہ دروازے پہ آ کے رسول سلام کیا کرتے تھے، وفات رسول کے چند دن کے بعد آگ و لکڑیاں۔ اور یہی نہیں کہ جب مسلمان آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہوئے تو ایک مرتبہ معصومہ دروازے پہ آئیں، اور دروازے پہ آنے کے بعد اپنے ہاتھ پر چادر لپیٹی، چادر لپیٹنے کے بعد دروازے کے باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد خطبہ دیا، مسلمانوں کیا بھول گئے یہ کتنا بڑا دروازہ ہے؟ یہ کس کا دروازہ ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ابھی چند دن پہلے تمہارا رسول اسی دروازے پہ آ کے سلام کیا کرتا تھا، تم اس دروازے کو نظر آتش کرنے کے لیے آئے۔ لیکن مجھے روایت پہ ملا شہزادی ہاتھ کو باہر نکال کے خطبہ دے رہی تھی، ایک ترمس نامی ظالم نے ایسا تازیانہ لگایا کہ شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ہاتھ کو اندر کیا، دروازے کے اندر لانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکنے کی کوشش کی، جب دروازہ نہ رک پایا تو پشت کے ذریعے سے دروازے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی دروازہ نہ رکا۔ ادھر سے مسلسل ظالم دروازے پر لکڑیاں اور پتھر مارتے رہے، تو ایک مرتبہ مقاتل میں ملتا ہے کہ شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی، آواز دی فضا مجھے سنبھالو، ارے میرا موسر
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم معصومہ عالمیات کے. جب بھی شہزادی کے مصائب پڑے جائیں تو دل کھول کے رویا کیجئے. اور عزیزوں آپ تو یہاں ہوا میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب مجلس اہل بیت، مجلس حسین، مجلس زہرا برپا ہوتی ہے تو شہزادی بقی سے نکلتی ہیں، شام جاتی ہیں، اور شام جانے کے بعد دکھیاری بیٹی سے کہتی ہیں زینب مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں نہیں چلو گی؟ تو زینب کہتی ہیں، شہزادی زینب کہتی ہیں مادر گرامی ذرا سکینہ کو بھی لے لے. اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ مجلس میں آتا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، روئیے جتنا رونا ہو. شہزادی ایک جگہ رکتی نہیں ہے بلکہ کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس. اے میرے حسین کے رونے والے، اے میرے گریہ کرنے والے، تیرے آنسوؤں کا نذرانہ لینے آئی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس چند جملے سن لیجئے، زحمت کو تمام کر دوں گا. ہاں عزیزوں، شہزادی کو غسل و کفن دیا گیا اور غسل و کفن دینے کے بعد ایک ایک شہزادی سے ملنے کے لیے جاتا رہا، لیکن ایک چھوٹا سا شہزادہ جس کا نام حسین تھا اپنی مادر گرامی سے ملنے کے لیے نہیں گیا، تابوت کے پاس نہیں گیا. ایک مرتبہ مولا نے بلایا، بیٹا حسین کیا اپنی ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ کیا آخری وقت اپنی اماں سے نہیں ملو گے؟ ایک مرتبہ ننھے سے شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا جان مادر گرامی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تابوت کے قریب پہنچے، طواف کرنا شروع کیا، 7 مرتبہ طواف کیا، پائنتی کے قریب آ کے بیٹھ گئے. ایک جملہ کہا، مادر گرامی اماں، اچھی اماں، راتوں کو اٹھ کے پانی پلایا کرتی تھی اماں، راتوں کو اٹھ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی اماں، اماں روزانہ بغیر بلائے آ جاتا تھا، لیکن اماں آج آپ کا حسین اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ آواز نہ دیں گی. بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال، کب سے تیری ماں تیرا انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، اماں آج آپ نے بلایا، آپ کا حسین آ گیا، کل کربلا کے میدان میں آپ کا حسین آواز دے گا. اماں وعدہ کیجئے، جاتے جاتے وعدہ کیجئے آپ کو آنا پڑے گا. آواز آئی، میرے لال میں میدان کربلا میں تجھ سے ملنے کے لیے ضرور آؤں. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلا. آخری 2 جملے سن لیجئے، زحمت کو تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد جب شہزادی کو غسل و کفن دینے کے بعد، سب سے رخصت ہونے کے بعد، جنازے کو رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں بقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو چند چاہنے والے ہیں، حسن و حسین ہیں، مولائے کائنات ہیں، خاندان اہل بیت کے افراد ہیں جو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، مولائے کائنات نے کہا جنازے کو روکا جائے. اب جو مولا پیچھے مڑے تو کیا دیکھا، ننھی سی زینب ننھی سی چادر پہنے ہوئے جنازے کے پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ مولا قریب گئے، اے زینب تو کیوں آئی؟ کہا بابا جان ہائے مادر گرامی. میں کہوں گا اے شہزادی زینب، آپ کے پردے کا، آپ کے گھر کے نکلنے کا آپ کے بابا کو اتنا خیال. ہائے کوفے کا بازار، شام کا بازار آپ کے ہاتھ پس گردن سے بندھے. جزاکم ربکم خیر اللہ. سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، علماء حق کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ، مدارس دنیا کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما. آخری امام کا ظہور جلد فرما دے.
ہمیں ان کے اعمال میں شریک ہوں. دیکھیے جو یہاں حدیث ہو رہے ہیں سب ایسے تجار ہیں جو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا بابا میں ٹھنڈے کی دکان لگی ہے ایک کے سامنے یہاں سے دے سکتے ہیں. ٹھنڈے کی دکان کے بعد جو نیا دفتر بنا ہے یہاں سے کیسے دے سکتے ہیں.
लोग साइड होइए, जगह दीजिए इधर से, आप लोग हट जाइए, साइड होइए, साइड होइए किनारे।
سینہ اکبر میں برچھی ٹوٹ کے فاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد دو ہاتھ جب قلم ہوئے نہر فرات پر دو ہاتھ جب قلم ہوئے چور جسم ہوا تشنا کا سلام لیجیے آخر غلام کا سلام لیجیے آخر غلام کا سن کر صدائے نہر کی جانے کمر ہے غم سے تیرے کیا کرے حسین ہو کر لگی تو خاک کے اوپر گرے حسین پھر تھام کر زمین سے کمر کو اٹھے حسین پھر تھام کر زمین سے کمر کو اٹھے حسین پہلے تو خون کے
قیاس زینب مزتر نے چھوڑ دی، عباس تیرے غم نے کمر میری توڑ دی، عباس تیرے غم نے کمر میری توڑ دی، بھائی کے پاس خود کو گرا کر
آج کی جو مجلس کو مولانا وسیع احمد صاحب فرمائیں گے اور دوسری مجلس کو مولانا معراج صاحب اس کے بعد افتتاح فرمائیں گے. لہٰذا تمام مؤمنین کی گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردان لے آئیں، تشریف لے آئیں، اور جو مناسب ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردان کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيد المرسلين شفيع المذنبين. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، مولانا ومقتدانا وهادينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کا. بارگاہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں حاضر ہونے والے تمام زائرین و زائرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ زیارت قبول فرمائے اور آپ تمام زائرین و زائرات کو مقدس ترین شہر کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے. عزیزان گرامی قدر، مجالس اصلاحی مجالس ہو رہی ہیں، اور یہ اصلاحی مجالس ایسے ہی نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کریں اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں. تبھی ان مجلسوں کا فائدہ ہے، اور یہی ان مجالس کا مقصد ہے کہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہونی چاہیے اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. آیہ بافی ہدایہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. وہ قرآن مجید کے
سورہ مبارکہ سورہ فتح 48واں سورہ ہے اور اس کی 29ویں یہ آیت ہے جس کی تلاوت کی ہے. اس آیت کے ذیل میں چند باتیں آپ حضرات سے کروں گا اور گزارش یہ کروں گا کہ صلوات اگر بھیجنا چاہیں بھیجیے گا، نعرے لگانا چاہیں لگائیے گا، لیکن میری خواہش یہ ہے وہ آپ کی مرضی پر ہے. صلوات بھیجنا اور نعرے لگانا آپ کی مرضی کے اوپر ہے. آپ ثواب چاہیں گے، اضافہ چاہیں گے تو بھیجیے گا، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میری خواہش فقط اتنی ہے کہ بھرپور توجہ سے اس ذکر خیر کو سنیے گا اور انشاءاللہ اگر پسند آئے تو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائیے گا. سب مل کر ایک باواد بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ سورہ فتح 48واں سورہ، اس کی یہ 29ویں آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ. آیت بھی جو الفاظ ہیں آیت میں وہ اس قسم کے ہیں کہ جس میں ترجمے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح اور صاف ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ، آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. محمد اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا اور میری مجلسوں میں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ میں مومنین سے سوال کیا کرتا ہوں. جو افراد میری مجلس میں بیٹھتے ہیں میں ان سے سوالات کرتا ہوں اور جو جواب دیتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تمام مومنین سے دعا کراتا ہوں اور جو خاموش رہتا ہے اس کے لیے کوئی دعا ہوا نہیں ہے. بات بالکل 2 اور 2 4 والی ہے. جو جواب دے گا اس کے لیے دعا ہے اور جو جواب نہیں دے گا اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے. جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے، جواب دیجیے گا. ولو جواب غلط ہو کوئی حرج نہیں، جواب ضرور دیجیے گا چاہے جواب غلط ہو، اس لیے کہ اصلاح کا مرکز یہی ہے. اگر جواب غلط بھی ہو گیا تو یہاں اصلاح کر دی جائے گی، لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی حادثہ واقعہ پیش آ گیا تو وہاں کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہوگا. لہذا میں سوال کروں گا اور جس کو دعا کرانا ہے وہ جواب ضرور دے گا. اور عزیزان گرامی قدر، دعا ایسی چیز ہے، ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے منصب اور عہدے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی انسان دنیا میں شاید ایسا نہ ملے جو یہ کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہے اس مجمع میں ہاتھ بلند کر دے جس کو دعا کی ضرورت نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے. یعنی سب کو دعا کی ضرورت ہے اور دعا ہوگی جب آپ غور سے سنیں گے اور سوال کا جواب دیں گے. سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہیں. یہاں تک بالکل معاملہ صاف اور ستھرا ہے، کوئی شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. کیوں؟